السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 23 ہے، اور ایپیسوڈ کو میں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اینڈ پلیز ویڈیو کو لائکس کر دیا کریں اور کومنٹس بھی۔ ویڈیو پر اتنے ویوز ہوتے ہیں اور لائک اتنے کم، اینڈ کومنٹس تو مت ہی پوچھیے۔ اتنی گرمی میں آپ لوگوں کے لیے محنت کرتی ہوں، تو کائنڈلی مجھے تھوڑا سا ریوارڈ تو دیا کرے نا، کہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے۔ تو کائنڈلی اگر سنتے ہیں تو ایک لائک سے کیا ہی ہو جائے گا، لائک آپ لوگوں کا تو مطلب کچھ نہیں ہونا، بٹ آپ دیکھیں کہ مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ تو اس وجہ سے کائنڈلی لائک کر کے بتا دیا کریں کہ ہاں آپ لوگ سنتے ہیں اور آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں میری ایفرٹس کو، اور کائنڈلی کمنٹ بھی کر دیا کریں، تو اس سے تو میرا پورا دن ہی بن جائے گا۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نین تارا نے چائے کا کپ مسکان کے سامنے رکھا تو وہ چونکی۔ نظر اٹھا کر سامنے کھڑی نین تارا کو دیکھا، جو اب اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ تم نے صبح کھانا نہیں کھایا تھا، میں نے سوچا چائے ہی پی لو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مسکان نے کرسی پر پاؤں اوپر کرتے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے۔ بھوک نہیں تھی۔ تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں مسکان، لیکن اپنے بھائی اور ماں کے لیے حوصلہ کرو۔ ریرا کیسا ہے؟ اسے 2 دن سے اپنے غم سے فرصت نہیں تھی، کسی اور کا خیال کیسے آتا؟ یوسف کے ساتھ ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ بکھرے بال، سیاہ ٹراؤزرز پر سفید لمبی قمیص پہنے وہ غم میں لگتی تھی۔ یوسف کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم، ہریرا کو سنا تھا کچھ کہتے ہوئے، شاید وہ امریکہ جانا چاہتا ہے۔ بدر نہیں جانے دے گا۔ ہم اس کے حکم کے غلام تو نہیں ہیں نین تارا۔ اس کے چہرے پر بہت ہلکی سی ناگواری آئی تھی۔ وہ ہریرا کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتا ہے۔ وہ کنٹرولنگ مائنڈ ہے نین، اسے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کے لیے قربانیاں دیں۔ اگر ہم اسے چھوڑ کر گئے تو وہ ساری دنیا کو بتائے گا کہ اس نے ہم پر احسان کیا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ تم بدر سے بدگمان کیوں ہو؟ نین تارا کو احساس ہوا کہ بدر عبداللہ کا ذکر ہر ذکر میں نکل آتا تھا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پسند وہ شخص، معلوم نہیں کیوں لیکن نہیں پسند۔ پھر تم لوگوں کی منگنی کیوں ہوئی؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ مسکان چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے یوسف یاد آیا، لیکن اس نے اس شخص کو جھٹک دیا۔ میں نے شاید غلط سوال کر دیا ہے۔ وہ مسکان کی چپ سے یہی سمجھی کہ اسے یہ سوال برا لگا ہے۔ نہیں، اس نے صوفے پر آلتی پالتی ماری۔ بابا اور عبداللہ چچا نے طے کیا تھا رشتہ، ہم دونوں بہت چھوٹے تھے تب۔ اس رشتے میں نہ میری رضامندی شامل تھی نہ بدر کی۔ اس نے منع کر دیا، اچھی بات ہے، ورنہ میں خود کر دیتی۔ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ نظر دروازے پر گئی۔ یوسف اندر داخل ہو رہا تھا۔ مسکان نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا۔ ہریرا کہاں ہے یوسف؟ مسکان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کے کسی دوست کی کال آ گئی تھی، اسی کے پاس گیا ہے۔ مسکان سر ہلاتے اٹھی، پھر نین تارا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ چائے کے لیے شکریہ، میں امی کو دیکھتی ہوں، ان کو بخار تھا۔ نین تارا کا اسبات میں ہلتا سر دیکھتے وہ سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بڑھی تو یوسف نین تارا کے سامنے بیٹھا۔ بہت دوستی ہو رہی ہے مسکان سے؟ آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ اگر میں کہوں کہ ہو رہی ہے تو؟ لڑکی سے کون جلتا ہے؟ وہ ہنسی۔ میرے علاوہ آپ جسے بھی توجہ دیں گی مجھے جلن ہوگی۔ اس نے کاندھے اچکاتے چائے کا کپ اٹھایا۔ وہ بہت دکھی ہے۔ باپ کا بچھڑنا دنیا کا بدترین دکھ ہوتا ہے۔ نین تارا سنجیدہ ہوئی۔ سمجھ سکتا ہوں۔ پتہ نہیں سب کب ٹھیک ہوگا، ایک مشکل ختم ہوتی نہیں اور دوسری پہلے آ جاتی ہے۔ وہ گویا ان سب سے تھک گئی تھی۔ یوسف نے کپ رکھ دیا۔ نین تارا کو دیکھتے وہ ذرا سا جھکا۔ ان سب کے بیچ ایک آسانی آپ کی صورت میسر ہے نین، وہ محبت سے بولا تو نین تارا کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ زیادہ پھیلے مت، میں تو صرف سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ مسکرائے، پھر لمحے بھر کو رک کر جیسے کوئی ہمت اکٹھی کی۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی نین؟ معاف کس لیے؟ اسے محسوس ہوا کہ یوسف کا لہجہ آج ردا تھا۔ معاملات بہت خراب ہیں نین، میں یہ نہیں جانتا کہ سب کب ٹھیک ہوگا، لیکن پیچھے جو کچھ خراب ہوا کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ تو گویا وہ بھی تھک گیا تھا۔ جھکے سر سے نظریں اٹھا کر وہ نین تارا کی آنکھوں میں دیکھتے کوئی عرض پہنچا رہا تھا، کوئی التجا، کوئی سفارش۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔
مجھے نہیں یاد جو کچھ ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور تھا۔ بدر کی اصلیت چھپا کر مجھ سے شادی کرنا غلط تھا، لیکن اگر آپ اس کے لیے معافی مانگ رہے ہیں تو میں معاف کر چکی ہوں یوسف۔ اس کے علاوہ مجھے آپ کا کوئی قصور یاد نہیں، کوئی قصور معلوم نہیں۔ یوسف کو دکھ ہوا کہ وہ واقعی بہت سی غلطیاں کر چکا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ وہ ان غلطیوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ کیا ہم سب بھلا کر بھائی اور خلا کے مسئلے سے الگ رہ کر اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے نین؟ کیا ضروری ہے کہ خلا کے مسائل ہمارے رشتے پر نظر انداز ہوں؟ اس بار نین تارا کو برا لگا۔ وہ جس لڑکی کے مسائل سے دور رہنے کی بات کر رہا تھا وہ اس کی بہن تھی۔ خلا کے مسائل ہماری زندگی پر کب اثر انداز ہوئے ہیں یوسف؟ اس کے آواز میں محسوس کی جانے والی ناراضگی تھی۔ یوسف گہرا سانس لیتے پیچھے کو ہوا۔ کاش وہ خلا بلال کا نام نین تارا کے ذہن سے مٹا سکتا۔ اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ ہمارے رشتے پر اثر نہ کرے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ڈر ہے تو پھر ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی تیسرا شخص تب تک کسی رشتے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک دو لوگ اسے اجازت نہ دیں۔ میری بہن میری طرف سے کبھی ہمارے رشتے میں نہیں آئی۔ اسے واقعی برا لگا تھا، اور میرا بھائی ان سب کے درمیان نہیں رہا۔ خیر، ان سب کو چھوڑیں، ہم صرف اپنی بات کر لیتے ہیں۔ اس نے موڈ خوشگوار کرنا چاہا۔ نین تارا سر جھٹکتی اٹھی، میز پر رکھ کے برتن اٹھائے۔ ضرور، میں ملازم کو صفائی کا کہہ کر آتی ہوں، پھر مہمانوں کے لیے ناشتہ اپنی نگرانی میں بنوا کر ان سے خیریت پوچھ کر آتی ہوں، پھر ہم اپنی بات کر لیں گے۔ وہ مسکرائی۔ یوسف کی خوشگواری ہوا ہوئی۔ سب کے لیے وقت ہے آپ کے پاس سوائے میرے۔ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے محترم۔ وہ مسکرا کر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ یوسف خفگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسی خفگی سے سر کو پیچھے گرایا۔ وہ مسائل کو اپنے اور نین تارا کے بیچ نہیں آنے دے گا، یہ طے تھا۔ چوک میں موجود چائے کی ہوٹل کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر حریرہ بیٹھا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور چہرہ زرد سا لگ رہا تھا۔ کرسی کھینچنے کی آواز پر اس نے نظر اٹھائی تو کاپ دائیں طرف بیٹھ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر 2 کپ رکھے تھے۔ ٹرے سامنے رکھتے اس نے جیب سے سگریٹ نکال کے ایک حریرہ کی طرف بڑھائی تو اس نے چپ چاپ تھام لی۔ تمہاری بیوی کو تمہارا سگریٹ پینا برا نہیں لگتا؟ کاپ نے لائٹر سے اس کی سگریٹ جلائی تو اسے اپنی جلاتے دیکھ وہ پوچھنے لگا۔ اسے کیوں برا لگے گا؟ وہ ٹانگ موڑ کر پاؤں گھٹنے پر رکھتا بے نیازی سے بولا۔ یہ الگ بات تھی، وہ خلا کے سامنے سگریٹ پینے سے احتیاط کرتا تھا۔ عورتوں کو نہ سگریٹ اچھی لگتی ہے نہ سگریٹ پیتا مرد۔ وہ اپنی سگریٹ ہونٹوں سے لگائی پیچھے کو ہوا۔ اگر سگریٹ پینے والا ان کا شوہر ہو تو انہیں گزارا کرنا پڑتا ہے، تم اس کے لیے سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ ایک بار کہے تو صحیح، میں اگلی بار اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ زن مرید، وہ سر ہلاتے بولا تو کاپ نے اس کے طنز پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس نے سگریٹ رکھ کر اب چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ حریرہ ہنوز سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کپ ہونٹوں سے لگاتے اس نے غور سے حریرہ کو دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ جس کا باپ مر جائے اس بچے سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں سگریٹ کا دھواں جمع ہوا۔ عرصہ لگتا ہے لیکن غم بھر جاتا ہے۔ عرصہ تو لگ جاتا ہے نا یار۔ کاپ نے کپ رکھ دیا۔ وہ پرسوچ نظروں سے حریرہ کو دیکھنے لگا۔ انکل کو کوئی بیماری تھی؟ ایک بھی بیماری نہیں تھی۔ کوئی پریشانی؟ نہیں۔ حریرہ نے سگریٹ رکھ دی۔ اس کا دھواں باہر نکلنے کے بجائے دل میں بھر رہا تھا۔ پھر ہارٹ اٹیک کیسے آیا؟ میں نہیں جانتا کاپ، وہ ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک۔ ان کے صوفے کی میز پر سگار کی راکھ پڑی تھی۔ وہ شاید دیر تک سگریٹ پیتے رہے، سگار پیتے رہے۔ بابا اتنی سگار کبھی نہیں پیتے۔ ایک آج جلی سگار وہاں پڑی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ اس نے کپ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دل ہر شے سے اچاٹ ہوا۔ اس بات کی سینس نہیں بنتی ویسے، وہ بے نیاز سا بولا تو حریرہ نے اسے دیکھا۔ کس بات کی؟ اسی بات کی کہ وہ اتنا سگار پیتے رہے تھے۔ کیوں؟ وہ ناسمجھی سے کاپ کو دیکھنے لگا تو حریرہ کو دیکھتا رہا، پھر آگے کو ہوا۔ جب صبح تم ان کے پاس گئے تھے تو کیا ان کے ہونٹوں پر سیاہی تھی؟ نہیں۔ ان کی لاش کہاں تھی، صوفے یا بیڈ پر؟ وہ سوالات کر رہا تھا یا تفتیش؟ حریرہ سمجھ نہ سکا۔ بیڈ پر۔ کس پوزیشن میں؟ یوں جیسے وہ سوتے میں سے جاگے تھے، وہ چت لیٹے تھے۔ تو حریرہ خاقان، کیا تمہیں شک نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے اس رات تمہارے باپ کے ساتھ اس کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہو؟ اس نے آبرو جھکائی تو حریرہ بے چینی سے آگے ہوا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں صرف تجزیہ کر رہا ہوں۔ تم نے کہا وہ بہت زیادہ سگار پیتے رہے لیکن ان کے ہونٹوں پر سیاہی یا پیڑی نہیں جمی رہی۔ ایک سگار میز پر رکھا تھا جبکہ تمہارے بابا خود بیڈ پر تھے۔ اب تم یہ سوچو حریرہ کہ اگر ان کو ہارٹ اٹیک سگار پیتے ہوئے آیا تھا تو وہ بیڈ پر چت نہ لیٹے ہوتے بلکہ آڑے ترچے لیٹے ہوتے، یوں جیسے کسی کو درد ہوا ہو اور وہ اٹھ کر بیڈ تک جائے تو وہ چت تھوڑی لیٹے گا تاکہ آرام سے مر سکے۔ لیکن ہو سکتا ہے انہیں آدھی رات کو سونے کے
बीच हार्ट अटैक आया हो। वो अटक अटक कर बोला कि आप उसे क्या दिखाना चाह रहा था। फिर भी कम अज़ कम सिगार वाला पॉइंट मिस मत करो, तुम्हारे घर में कोई और भी सिगार पीता है क्या? वो अपना मोबाइल खोलता सरसरी सा पूछ रहा था। नहीं, बदर भाई और बाबा ही पीते हैं। वो उलझा उलझा सा था, इसलिए अपने ही जुमले पर गौर नहीं कर सका। कि आपने नज़र उठाई, क्या यह अंधा एतमाद था या वो वाकई नहीं समझ रहा था? तुम ऐसा करना, घर जाकर देखना कि तुम्हारे बाबा के कमरे में उनके सिगार पड़े हैं या नहीं। उनकी आखिरी मरतबा की गई कॉल्स चेक करवाओ, उनके अकाउंट्स की तफसीलात वगैरह, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारा बाप तिबी मौत मरा है। ये आखिरी और सबसे बड़ा हिंट था। वो इतना कहकर मोबाइल देखने लगा। उससे ज़्यादा हुरैरा की तवज्जो इस तरफ नहीं दिला सकता था। ना वो ये बता सकता था कि बदर उसके बाप के अकाउंट्स चेक करवाता रहा है, ना वो ये बता सकता था कि बदर जानता था कि उसे जेल भेजने के पीछे खाकान था। अब जो वो करे वो खुद करे। और हुरैरा खाकान अब भी उलझा हुआ था। क्या वो क्या था जो वो नहीं समझ पा रहा था? अस्पताल के कमरे में सफ़ेद लकड़ी के दरवाजे को धकेलता वजूद अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर आंखें मूंद कर लेटे जहां ज़ैब चौधरी ने आंखें खोलीं। बदर अब्दुल्ला सामने खड़ा था, स्याह शलवार कमीज़ पहने, ऊपर स्याह वेस्टकोट, बाल पीछे जमाए, सुरमई आंखें पर इसरार और जहानत भरी थी। चेहरे पर हल्की सी बेयर्ड, हाथों में सिल्वर वॉच थी। वो खुशबू में बसा सामने आया। जहाज़ेब चौधरी को देखकर सर को खम देते मुस्कुराया और हाथों में थामा सफ़ेद फूलों वाला बुक्के उनकी तरफ बढ़ाया तो उनके साथ खड़े लड़के ने फ़ौरन थामा। जहाज़ेब बिना किसी मुस्कुराहट के उसे देख रहा था। कैसे हैं चौधरी साहब? उसने पीछे कुर्सी एक हाथ से आगे को धकेलते बेड के सामने रखी, उस पर बैठते टांग पर टांग जमाई, कोहनियाँ कुर्सी के हथों पर जमाई और उंगलियों को एक दूसरे से मिलाया। लबों पर मुस्कुराहट थी। हमें अकेला छोड़ दो सादिक। वो बदर को देखकर दूसरे लड़के को बोले तो वो सर हिलाता बाहर गया। बदर की मुस्कुराहट गहरी हुई। सुना है आप चलने के काबिल नहीं रहे, मुझे बहुत अफसोस है। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है बदर, तुम हमदर्दी का ड्रामा बंद कर सकते हो। वो तल्खी से बोले तो बदर हल्का सा हंस दिया। जैसा आप कहें। कैसा लग रहा है यूँ लाचारी की हालत में बिस्तर पर? ये तुमने किया है ना? वो गुस्से से बोले। बदर ने बेनियाजी से कांधे उचकाए। यानी अगर महारा में कोई परिंदा भी मर जाए तो उसमें भी बदर अब्दुल्ला का कसूर है? इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ ये मैंने ही किया है। क्यों? वो दबा दबा सा गुड़ाए। आप बहुत थक गए थे, सोचा कुछ आराम कर लेंगे। मेरी बहादुरी की कदर करें कि मैं आपके सामने बैठकर कबूल कर रहा हूँ। वो बेनियाज था, वो खुश था, साफ लग रहा था वो बहुत खुश था। तुमने खाकान को भी मरवाया है ना? मैंने कहा ना कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, यकीन करें। जहाज़ेब चौधरी धूंकने की माने चलती सांसों से उसे देखते रहे। बदर की मुस्कुराहट मध्यम होती सर्द मेहरी में बदली। क्या तुम दोनों को वाकई लगा था कि मुझे जेल भेजोगे और मुझे जेल नहीं होगा? वाकई जहाज़ेब, कोशिश अच्छी थी, एहतियात भी बहुत की तुम दोनों ने, लेकिन मैं बदर अब्दुल्ला हूँ। मेरे इलाके में मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई सांस भी लेता है तो मुझे इल्म होता है, और तुम लोग मुझे जेल भेजना चाहते थे। वो सर्द मेहरी से बोला। मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। जहाज़ेब चौधरी हनूस गुस्से से उसे घूर रहा था, कहर से। बदर कमीज़ का दामन झटकते उठा। तुम्हारे लिए अफसोस की बात है, लेकिन मैं नहीं डरा। कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और परसों मैं वज़ीर ख़ारजा का हलफ़ उठाऊँगा और मैं यकीनी बनाऊँगा कि तुम मेरे हलफ़ उठाने की तकरीब लाइव देखो। उम्मीद है दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। वो सर को खम देता पलटा, सरशार जीत के नशे में, और तभी उसे एक सूर जैसी आवाज़ सुनाई दी। खाकान को उसके बेटे ने बताया था कि जमाल का कत्ल तुमने किया है। बदर के कदम दरवाजे से चंद कदम के फासले पर रुक गई। आवाज़ सूर जैसी थी तो उसने क़यामत दिल में उठती महसूस की। चेहरा जर्द पड़ा। तुम्हारा राज तुम्हारे भाई ने खोला था बदर, उस भाई ने जिसे तुम बेटा कहते हो। जेल हमने भेजा था, लेकिन जेल भेजने का मौका हुरैरा ने दिया था। वो धीरे से पलटा। बेड पर लेटा शख्स नफ़रत से उसे देख रहा था, उससे ज़्यादा नफ़रत से उसे कह रहा था, झूठ मत बोलो। वो तैश ज़दा सा हुआ। जहाज़ेब तपिश से मुस्कुराया। मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। बेड के साथ रखी टेबल पर से मोबाइल उठाते उन्होंने रिकॉर्डिंग खोली। 1 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते बदर अब्दुल्ला पर कई गम की कई सदियां गुजर गई। रिकॉर्डिंग बंद हुई तो जहाज़ेब चौधरी ने चेहरा उठाकर बदर का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा। खाकान ने यह राज मुझे दिया था और उसे उसके बेटे ने तुमने कत्ल उसके सामने किया था ना? बदर अब्दुल्ला की जीत का नशे का सुरूर गायब हुआ। वो बुलंद तख्त था, लेकिन रिश्तों को लेकर मात खा गया। उसे तख्त से ज़मीन पर लाया गया। तुम मुझे मेरे भाई के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते।
میں تمہیں تمہارے بھائی کے خلاف نہیں کر رہا بدر، میں تمہیں تمہارے خسارے بتا رہا ہوں۔ تمہارے پاس ایک بھی رشتہ وفادار نہیں ہے۔ تمہارا چچا تمہیں پھانسی پر چڑھانا چاہتا تھا، اس کے بیٹے نے تمہارے رازوں کی حفاظت طے کی، یوسف تمہارے پیچھے اب تمہاری محبوبہ کو گواہی دینے کے لیے بلاتا ہے، تمہاری وہ محبوبہ تمہارے خلاف گواہی دیتی ہے، اور ہاں اس کا شوہر کعب عباس وہ میرے ساتھ تمہارے خلاف کام کر رہا تھا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں بدر، وہ لڑکا تمہارا تخت الٹے گا، وہ لڑکا تمہارا انجام بنے گا۔ وہ صرف خساروں کا کہتا تھا۔ بدر عبداللہ کی پوری زندگی جھوٹ نکلی۔ ہر شخص جس سے اس نے چاہا وہ اسے چھوڑ گیا، ہر شخص جس سے اس نے محبت کی وہ بے وفا نکلا، اس کا ہر عزیز شخص اس کی بربادی میں حصے دار رہا۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے حرارہ پر یقین تھا لیکن وہ نہیں کہہ سکا۔ مجھے تخت نہیں ملا بدر، لیکن تم تخت حاصل کر کے بھی خسارے میں رہو گے، تم اکیلے رہ جاؤ گے اور سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ جہاں زیب چودھری پھنکارا، بدر نے سر نفی میں ہلایا، قدم پیچھے کو موڑے، وہ ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سے پیچھے مڑا، جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر بڑھا۔ لمحے بھر کو قدم لڑکھڑائے لیکن اس نے خود کو کھڑا کیا۔ کوئی ڈاکٹر تیزی سے اس کی طرف آیا۔ میں او پی ڈی میں تھا سر، ابھی آپ کے آنے کا علم ہوا، وہ جلدی بولا۔ بدر نے نظر اٹھائی، اسے اس ڈاکٹر کا نام بھول گیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ وفادار؟ اسے ہنسی آئی، اسے اذیت ہوئی۔ جہاں زیب چودھری کل کا سورج نہیں دیکھے گا، وہ حکم دیتے آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر ہونک سا اس کے پیچھے لپکا۔ جی؟ میں دوبارہ اپنی بات نہیں دہراؤں گا، مار دو اسے، تمہارے اکاؤنٹ میں رقم پہنچ جائے گی۔ وہ بنا ڈاکٹر پر دوسری نظر ڈالے باہر بڑھا۔ پارکنگ تک پہنچتے اس کے گارڈ اس کے پیچھے لپکے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب موبائل نمبر بجا۔ نمبر انجانا تھا لیکن اس کا یہ نمبر صرف چند لوگوں کے پاس تھا، صرف چند خاص لوگ، تو اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے اس نے سر کرسی سے ٹکایا، شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ ہیلو؟ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ بدر نے دو انگلیوں سے ماتھا مسلا، اسے کوفت ہوئی۔ کال کاٹنے کے لیے اس نے موبائل کان سے ہٹانا چاہا جب وہ ایک دم رکا، ماتھے کو مسلتا ہاتھ تھما۔ موبائل واپس کان پر رکھتے اس نے آنکھیں بند کیں۔ خولا؟ لبوں سے سرگوشی نکلی۔ اس نے ہر غم بھولنا چاہا، ہر تکلیف بھلانی چاہی، کاش وہ کہے اور اس کا ہر درد غائب ہو جائے۔ حیرت ہے کہ تم نے پہچان لیا۔ وہ وہی تھی، اس کی آواز کانوں میں بڑھی۔ بدر کے ماتھے کی شکنیں ہلکی ہوئی۔ خوشی ہے کہ تمہاری کسی حیرت کی وجہ میں ہوں۔ کاش وہ بولتی رہے اور ہر دوسری آواز غائب ہو جائے۔ حیرت ہے کہ آپ کی خوشیاں کسی وجہ کی محتاج ہونے لگیں۔ معلوم نہیں کب، لیکن تم میری مسکراہٹوں کی وجہ بنتی گئیں۔ میں نے تم سے ایسا عشق کیوں کر لیا خولا کہ لگتے تم نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ وہ چند لمحے کو خاموش رہ گئی، پھر اسپاٹ سی آواز ابھری۔ ایک ملاقات کر سکتے ہیں؟ وقت اور جگہ بتاؤ ملکہ۔ بدر عبداللہ خولا کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہیں جہاں تم نے میرے بھائی کو مارا تھا۔ بدر نے آنکھیں کھولیں، اسے ایک بار پھر درد محسوس ہوا، اس بار شدت زیادہ تھی۔ میں 1 گھنٹے تک میں ملاقات کی منتظر ہوں۔ بادشاہ کی بیٹی وقت کے سلطان کی منتظر رہے گی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ بدر نے موبائل کان سے ہٹایا۔ وہ نمبر جانے کس کا تھا لیکن اس نے وہ نمبر سیو کیا۔ ملکہ۔ موبائل رکھتے اس نے آنکھیں بند کر دیں۔ وہ تکلیف میں تھا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ملنے آئے تو آ جائے گا۔ بدر عبداللہ خولا بلال کو نہ نہیں کیا کرتا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے صحن میں رکھی چارپائی پر صفیہ نظر آئیں۔ بائی کھڑی کرتے اس نے سبزی چارپائی پر رکھی، پھر وہاں دھم سے گرا۔ خولا کہاں ہے امی؟ اپنے چچا کے گھر گئی ہے، وہ کوئی پرانے برتن پھیلائے ان کی دھول صاف کر رہی تھی۔ اکیلے؟ میرا انتظار کر لیتی، میں چھوڑا تھا۔ شہر دل لے گیا ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی، کیا ضرورت تھی جانے کی؟ وہ کچھ فکر مندی سے کہتا اٹھا۔ صفیہ نے نظر اٹھا کر اسے گھورا۔ چھوٹی بچی تو نہیں ہے وہ، کا پابندیاں مت لگایا کرو اس پر۔ ویسے ہی کہہ رہا تھا، مت کہو، اپنے چچا کے گھر ہی گئی ہے۔ اس نے سر ہلا دیا، پھر صفیہ کو غور سے دیکھا۔ آپ خولا سے ناراض ہیں کیا؟ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے۔ اس میں خولا کا قصور نہیں تھا، ہوتا بھی تو ایک غلطی پر اسے زندہ در غور کرنا کہاں کا انصاف تھا۔ مجھے نہ کوئی ناراضگی ہے نہ کوئی شکوہ۔ وہ صفیہ کو دیکھتا ہلکے سا مسکرایا۔ میری سمجھدار ماں۔ بس مکھن نہ لگاؤ، اس سے ناراض نہیں ہوں لیکن تم سے ابھی تک ہوں۔ نہ کچھ بتاتے ہو نہ پوچھتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ماں کو ہی ہر معاملے سے باہر کر دیتے ہو۔ وہ خفا ہوئی۔ میں نے کیا چھپایا؟
نہ یہ مقابلے کے امتحان کا بتایا، نہ خولا کے اسپتال جانے کا نام۔ بھوک لگ رہی ہے امی، کچھ کھانے کو دے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے قصور گنواتی وہ فوراً 9-2-11 ہوا۔ چارپائی سے اٹھتے کمرے کی طرف جاتے اسے مسلسل صفیہ کی آواز سنائی دیتی رہی۔ کمرے میں قدم رکھتے اسے خالی کمرہ دیکھ کر خولا کی پوری شدت سے یاد آئی۔ محبت بڑی بری شے ہے بھائی۔ خود پر افسوس کرتے اس نے میز پر رکھا لیپ ٹاپ اٹھانا چاہا جب میسج آیا موبائل پر۔ اس نے نمبر دیکھا، خولا کو کچھ دن پہلے فون لے کر دیا تھا، اس کا میسج آیا ہوا تھا۔ کعب مسکرایا، اسے کہتے ہیں سچی محبت۔ اس کا میسج کھولتے دیکھا تو فوراً مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے چند حروف قاصد کی صورت سلطان کی طرف بھیجے ہیں۔ اس نے کہا وہ ملاقات کے لیے آ جائے گا۔ تم نے حفاظت کا وعدہ کیا تھا محافظ۔ سو میں اس جگہ پر تمہاری منتظر رہوں گی جہاں تمہیں تمہارے قصہ گو دوست نے آخری بار بلایا تھا۔ وہ کئی لمحے اس میسج کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ بائک پر بیٹھتے خولا کو کال کی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ کہاں جا رہے ہو کعب؟ صفیہ نے پیچھے سے آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ بائک پر بیٹھتے خولا کے چچا کے گھر جاتے وہ تیزی سے نیچے اترا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو غصے سے کچھ کہتا ہوا شیردل نظر آیا۔ کعب کو دیکھ کر فوراً غصہ غائب ہوا۔ خولا کہاں ہے؟ خولا ہے یہاں۔ اس کی آواز کام کے کسی انہونی کا خیال اندر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آئی تھی لیکن پھر تھوڑی دیر بعد چلی گئی۔ کہاں؟ معلوم نہیں، کہہ رہی تھی کہ آ جائے گی۔ کعب گہرے سانس لیتا موبائل نکالنے لگا۔ خولا کو کال کر رہے ہیں؟ وہ موبائل یہی ڈھک گئی ہے۔ اس کا ہاتھ تھما۔ موبائل لے آؤ اس کا، جلدی شیردل۔ آپ اندر تو آئیں۔ شیردل گھبرایا، آداب میزبانی یاد آئے۔ وقت ضائع مت کرو شیردل، اس کا موبائل لے کر آؤ۔ وہ غصے سے بولا تو شیردل فوراً اندر گیا۔ وہ جاتا تو سب سے ملنا پڑتا۔ چند لمحوں بعد شیردل واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا موبائل تھا۔ کعب کی طرف بڑھایا تو اس نے جھٹ سے وہ کھولا۔ واٹس ایپ پر سوائے اس کے نئے طرح کے کسی کو میسج نہیں گیا تھا۔ اس نے کال لاگ کھولا، وہاں صرف 2 نمبر تھے، ایک اس کا اور دوسرا۔ کعب کا دل لمحے بھر کو رکا۔ وہ بدر عبداللہ کا نمبر تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اسی کا نمبر تھا۔ سر اٹھا کر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے شیردل کو دیکھا۔ کب گئی ہے خولا یہاں سے؟ اس کی آواز کھائی سے آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ کعب فوراً بائک کی طرف بڑھا جب پیچھے سے شیردل نے پکارا، کعب بھائی۔ وہ پلٹا، خولا رجب بھائی کا پستول بھی لے کر گئی ہے۔ اس کے سر پر پورا آسمان گرا، زمین قدموں سے الگ ہوئی۔ لمحوں میں اسے سمجھ آیا تھا اور سر گھوم گیا۔ خولا نے ملاقات ترتیب دی تھی وہیں پر جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ سلطان، محافظ، بادشاہ کی بیٹی اور قصہ گو کی داستان کے شروع ہونے کا مقام، اور شاید وہیں وہ اس داستان کا انجام لکھنا چاہتی تھی۔ کعب نے کانپتے ہاتھوں سے بائک میں چابی ڈالی۔ اسے خولا کو کچھ غلط کرنے سے روکنا تھا۔ سیاہ پراڈو دھیمے سے چلتے کچے راستے پر رک گئی۔ بدر دروازہ کھولتے باہر نکلا، ویسٹ کوٹ اتار کر اندر رکھ دی تھی، چہرے پر کچھ تھکن تھی۔ گارڈز کو وہیں سے واپس جانے کا کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ کچے راستے سے آگے جھاڑیاں تھیں جن کے بیچ تھوڑی سی جگہ کا راستہ بنایا گیا تھا۔ آگے سبزہ تھا جو نالے تک جا کر ختم ہوتا تھا، وہاں پانی بہہ رہا تھا۔ نالے کی دوسری طرف تھوڑا سا سبزہ اور پھر فصل شروع ہو رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے سبزے تک پہنچا تو خولا کھیت کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ لباس ہلکے گلابی رنگ کا تھا، سر پر گلابی دوپٹہ اور سفید چادر اوڑھے وہ کھیت کی طرف دیکھ رہی تھی یا شاید پانی کو۔ جگہ وہی تھی، وقت بھی وہی تھا، کردار تبدیل تھے۔ قدیم دور سے قصہ گو اپنا قلم سنبھالے پگڈنڈی پر آ کر بیٹھا۔ وہ حروف ساز نہیں تھا لیکن اس داستان نے اسے قصہ گو سے محرک بنا دیا تھا۔ وہ داستان لکھ کر قدیم وقت میں لوٹ جاتا اور شاہی کتب خانے میں اس داستان کو رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ملاقات کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب مجھ پر چھوڑ دیتی تو اچھا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر رکتا بولا تو خولا دھیرے سے پلٹی۔ اس کا پلٹنا بدر عبداللہ پر بھاری پڑا۔ یہ عورت اس کے لیے سحر جیسی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے خولا سے ایسے عشق کیوں ہو گیا۔ کم بخت جان لے رہا تھا۔ کس جگہ کا انتخاب کرتے تم؟ بدر عبداللہ کی نظروں کی جسارت کی داد دینی چاہیے۔ وہ خولا بلال کے نقوش عقیدت سے تکتی تھیں۔ نظریں باغی ہوتی تو اس کے چہرے پر جمی رہ گئی۔ وہ بد اخلاقی تھی تو وہ ایسی اخلاق سے دور اچھا۔ وہ بد تہذیبی تھی، وہ بد تہذیب سے ہی۔ کسی ایسی جگہ کا جہاں تمہیں تکلیف نہ ہوتی۔ اپنے دل کی تکلیف چھوڑو، اسے بادشاہ کی بیٹی کی تکلیف کا خیال ہوا۔ قصہ گو نے افسوس سے سر ہلایا۔ وقت کے سلطان نے وہ تکلیف 3 سال قبل خود شہزادی کے نصیب میں ڈالی تھی۔ وہ عاشق تھا ورنہ اسے گاؤں کی باقی لڑکیوں کے آنسو کی پرواہ بھی کیوں کر ہوتی۔ اس نے صفوں پر لکھ ڈالا، وقت کے سلطان کو موقع دیا جاتا تو وہ 3 سال قبل کی تکلیف کا انتخاب دوبارہ کرتا، ضرور کرتا۔ جب تک تم ہو بدر، دنیا میں میرے لیے ایسی کوئی جگہ نہیں رہی جہاں مجھے تکلیف نہ ہو۔ قصہ گو نے رخ موڑ کر بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھی، اوپر چادر تھی۔ اس نے دیکھا وقت کا سلطان اس گلابی لباس والی لڑکی کو تکتا تھا۔
کہتی ہو تو مر جاتا ہوں۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھو میں مر گیا، میری تکلیف تب بھی کم نہیں ہوگی۔ میرے دل میں قیام کر لو خولا، حفاظت کا وعدہ ہے۔ محافظ کا عہدہ کسی اور کا ہے، تم اپنی بات کرو۔ سنا ہے کل تخت پر بیٹھنے جا رہے ہو۔ بدر سر جھکا کر مسکرایا۔ کیا اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ وہ سر جھکا کر مسکراتا تھا تو کتنا حسین لگتا تھا؟ خولا بلال کے دل میں نہ کوئی پھول اگے نہ کوئی تتلیاں اڑی، اسے بھی کسی نے سحر سے رہائی کا منتر سکھا دیا تھا۔ تمہیں یہ داستان کس نے سنائی ہے خولا؟ ایک قصہ گو نے سنائی تھی۔ وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ انجام کیا ہوا تھا اس داستان کا؟ خولا کے گلے میں کچھ چٹکا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں موڑ کر پیچھے بہتے پانی کو دیکھا۔ تم نے اسے یہی مارا تھا نا؟ بدر لاجواب ہوا۔ خولا شاید اس کے جواب کی منتظر بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں غم لیتے پیچھے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ بدر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نہیں دیکھا۔ اسے دکھ ہوتا، رجب کو مارنے کا نہیں، اس بات کا کہ وہ خولا کا بھائی کیوں نکلا تھا۔ تم نے اس لیے مجھے چھوڑا کیونکہ تمہیں لگتا ہے تمہارے بھائی کا قاتل میں ہوں؟ اسے تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ تم نے اسے کتنی دیر پانی میں ڈالے رکھا تھا؟ اسے ٹھنڈ زیادہ لگتی تھی، اکثر سویٹر کے ساتھ شال بھی پہنتا تھا۔ اس دن کچھ نہیں پہنا تھا، اس دن ٹھنڈ بھی زیادہ تھی، اسے سردی لگی ہوگی۔ کیا وہ جلدی مر گیا تھا؟ اس کی آواز بڑھا گئی، پلکیں نم ہوئی، ہونٹ کانپے۔ بدر کے گلے میں گلٹی ابھری۔ خولا، میرا بھائی بہت پیارا تھا بدر، وہ میرا باپ تھا، ماں بھی، دوست بھی، وہ ایک شخص، میرا ہر شخص تھا۔ تم میرے اس ایک شخص کو کیسے مار سکتے ہو؟ اسے رخ موڑ کر بدر کو دیکھا۔ سرخ نم ہوتی آنکھیں، شدت غم سے کانپتے ہونٹ، سرخ گال۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ میں نے یہ نہیں چاہا تھا خولا۔ وہ اسے اپنی چاہ بتا رہا تھا۔ خولا بلال کو اس شخص کی چاہ جاننے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ تم نے اسے مارا تھا نا؟ میں یہ نہیں۔ تم نے میرے بھائی کو مارا تھا بدر؟ بدر عبداللہ، کیا تم نے میرے بھائی کو مارا تھا؟ وہ چیخی، روئی، درد ہوا، بہت زیادہ ہوا۔ بدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ خولا بلال کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا۔ بدر عبداللہ کو سیاہ رنگ سے محبت ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی سرخی تھی، اسے سرخ رنگ سے نفرت ہوئی۔ ہاں، میں نے اسے مارا تھا۔ خولا کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا، سرخ رنگ نفرت کا بنا، سیاہ رنگ اذیت کا۔ بدر نے آنکھیں بند کیں۔ اسے ہریرا یاد آیا، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ آنکھیں کھول کر خولا کو دیکھا، کچھ کہنے کو منہ کھولا اور تبھی اسے نظر آیا کہ خولا نے اپنی سفید چادر کھولی تھی۔ اس کے ہاتھ باہر آئے اور ہاتھوں میں تامی پستول نے بدر پر تانی۔ بدر لمحے بھر کو اپنی جگہ پر جم گیا، پھر وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ زہے نصیب، اگر جان سے جائیں اور محبوب کے ہاتھوں جائیں۔ گویا وہ مرنے کو تیار تھا، شرط تھی کہ خولا بلال ہی مارے گی۔ وہ میرا بھائی تھا، وہ چیخی، آنسو پوری رفتار سے بہنے لگے۔ وہ میرا سب کچھ تھا، تم اسے کیسے مار سکتے ہو؟ تم میرے بھائی کو کیسے مار سکتے ہو؟ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ بدر کے گلے میں کچھ چٹکا، ہاتھ پشت پر باندھے وہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اس تک آنے لگا۔ تم قریب آئے تو میں مار دوں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ قصہ گو نے قلم رکھ دیا۔ اس کے صفحات قبرستان کی زمین پر بکھر گئے تھے۔ اب اس کے پاس صرف ایک صفحہ تھا اور اسے اس صفحے پر اختتام لکھنا تھا۔ یہ داستان وہ دیکھ کر یاد رکھ سکتا تھا۔ میں قریب نہ آیا تو میں واقعی مر جاؤں گا ملکہ، مجھے زندہ رہنے دو۔ خولا کے سامنے آتے وہ رک گیا۔ اس کا پستول بدر کے دل کے مقام پر لگا۔ خولا کے رونے میں اضافہ ہوا۔ کم بخت محبت نے برباد تو اسے بھی کیا تھا۔ تم نے اسے کیوں مار دیا؟ اس نے اس شخص سے شکوہ کیا، جس شخص نے ہاتھ پشت پر باندھے نظریں جھکا کر اسے کسی وقت میں سحر زدہ کر دیا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ شخص سیاہ آنکھوں والی خولا بلال کا بھائی ہے تو میں مر جاتا، اسے نہ مارتا۔ اس نے چاہا وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرے، پھر وہ مار بھی دیتی تو وہ مرنے کو تیار تھا۔ تم واقعی مر جاتے لیکن اسے نہ مارتے۔ اس نے اس شخص سے مرنے کی خواہش کی جس کے سحر سے رہائی کی وہ دعا کرتی تھی، اور دعا مستجاب ٹھہری تھی۔ کسی مہمان فقیر نے محافظ کو محبت کے ملنے کا وظیفہ تھمایا اور وقت کے سلطان کو تخت سے نواز کر اسے اس کی ملکہ کو چھین لے گیا تھا۔ غلطی کہہ لو خولا، یہ گناہ ہے بدر۔ اس گناہ کے لیے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، وہ معاف کر دے گا۔ تم غلطی سمجھ لو اور معاف کر دو۔ اس نے التجا کی۔ میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ التجا ٹھکرا دی گئی۔ اتنی ظالم مت بنو۔ اس نے منت کی۔ منصف بن رہی ہوں۔ منت رد ہوئی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں خولا، اس نے سفارش کی، اور مجھے حق ہے کہ میں قصاص لوں۔ سفارش نظر انداز ہوئی۔ تم نے مجھے یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ مجھے مار سکو؟ وہ ساحل ہوا۔ تاکہ اپنے ہاتھوں سے مار سکوں۔ اسے سوال کا جواب مار گیا۔
تو قسمت چاہتی ہے کہ تم مجھے نہ ملو۔ وہ ہلکی سے مسکرایا۔ میں نے دعا کی تھی کہ میں تمہیں نہ ملوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں واقعی حق ہے کہ مجھے مار دو، لیکن ایک آخری خواہش پوری کر لو۔ مجھے عین دل کے مقام پر گولی مارنا، وہاں جہاں تم ہو۔ اس نے ہاتھ پشت پر باندھے، سر تسلیم خم کیا۔ وہ جان پیش کر رہا تھا، وہ جان لے۔ خولا کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک ریلا تھا۔ اس نے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا، ہاتھ کانپے، لرزے، ہلے۔ بدر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ خولا بلال اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ چند لمحے گزرے، نالے کا پانی نیلے سے سرخ ہونے لگا۔ چند پل سرکے، درختوں کے پتے سرمئی رنگ میں ڈھل گئے۔ چند ساعتیں رواں ہوئیں، زمین کی مٹی سیاہ ہوئی۔ وہ سانس لیتے اسے دیکھتا رہا۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر خولا بلال کا پستول تھاما ہاتھ نیچے گرا۔ وہ آہستہ سے نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پستول نیچے گر گیا۔ میں تم سے محبت کرتی تھی بدر۔ خولا بلال کو بدر عبداللہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اختتام داستان پہ اس نے سحر زدہ سے الفاظ کہہ ڈالے۔ زمین پہ بیٹھی بادشاہ کی بیٹی نے زمین پہ کھڑے وقت کے سلطان کو آسمان پہ لے جا کر زمین میں دفنا دیا۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ جن دنوں تم سحر کرتے تھے، ان دنوں میں تمہارے سحر میں آ گئی تھی۔ مجھے علاقے کے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی جس شخص سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ میں نے ایک وقت میں تم سے محبت جیسا گناہ بھی کیا تھا۔ وہ روتے روتے چیخی۔ اس کے چیخنے نے سامنے کھڑے شخص کو یاد دلایا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے محبت کرتی تھی۔ اسے بھول گیا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی غم تھا۔ بدر عبداللہ کو دنیا بھول گئی۔ میں تمہارے لیے حدود بھولنے لگی۔ تم جن راستوں سے گزرتے تھے وہ راستے حفظ کر لیے۔ تمہیں سوچ کا حصہ بنانے لگی۔ جس محبت کی تم بات کرتے تھے وہ میرے دل پر الہام کی طرح اتر گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ چند لمحے قبل اسے بھائی کا غم رلا رہا تھا، چند لمحوں بعد اسے دل کا غم رلا رہا تھا۔ وہ ماننا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کے ہاتھ کیوں کانپے تھے۔ بدر بے دم سا سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو محبت کے رنگوں میں سے ایک رنگ اوڑھے بیٹھی تھی، وہ جس کی چادر سفید تھی، وہ آہستہ سے گھٹنا زمین پر ٹکاتا اس کے سامنے بیٹھا۔ خولا، قہر زدہ آواز سحر زدہ ہوئی۔ جن راتوں میں اس نے کسی خواب کی طرح اسے دیکھا تھا، ان راتوں میں بھی وہ اسے سوچا کرتی تھی، کیا وہ خوش ہو، کیا وہ دکھی ہو، کیا وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کو تم نے قتل کیا، اور میں دعا کرنے لگی کہ تم میرے دل سے اتر جاؤ۔ میں اللہ سے تمہارا ذکر یہ کہہ کر کرتی تھی کہ وہ تمہیں میری نظروں سے دور لے جائے۔ میں اپنے رب سے تمہارا شکوہ کرتی تھی۔ یہ خسارے، جس خدا سے اسے بھول جانے کی دعا کرتی رہی تھی، وہ اس خدا سے اس کے ملنے کی دعا کیوں نہ کر سکا؟ اسے مسجدوں کے راستے کیوں معلوم نہ ہو سکے؟ اس نے چاہا خولا چپ کر جائے۔ اسے اس اعتراف کے آگے کوئی عذاب جیسا لفظ نہیں سننا تھا۔ قصہ گو کو چاہیے تھا کہ داستان یہیں روک دے، منظر یہیں قید کر دے۔ یہ کہانی کا آخری باب تھا۔ اسے محبت کا اعتراف نصیب ہوا تھا۔ داستان یہیں ختم کر دی جائے، آگے کچھ نہیں۔ کہانی ختم شد۔ 3 سال پہلے میں تمہیں بد دعا دیتی تھی۔ میں اپنے بھائی کے قاتل کو بد دعا دیتی تھی کہ اللہ اسے ایسی تکلیف دیں کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ میں نے کبھی اپنے بھائی کے قاتل کا نام نہیں لیا۔ تو بدر عبداللہ خولا بلال سے کہنا چاہتا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اس نے نگر نگر پیغام بھجوانا چاہا تھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے اسے عشق جیسے مرض کی بد دعا دے ڈالی تھی۔ اسے وہ شخص مل گیا، وہ اسے مل کر خاک ہوا۔ میری دعاؤں کے الفاظ الٹ گئے۔ میں آپ کو سوچ کر بد دعا دیتی تھی اور مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ 3 سال پہلے میں نے گاؤں کی درگاہ پہ اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے منت کے دھاگے باندھے تھے اور اپنے دل کی حفاظت کے دھاگے باندھنا بھول گئی۔ قصہ گو کو افسوس ہوا۔ وہ سکے دان کرنے والے فقیر کے پاس جاتا اور اسے درخواست کرتا کہ وہ آصف زدہ سکے واپس لے لے۔ زمین پر بیٹھ کر روتی بادشاہ کی بیٹی اور زمین پر بیٹھا زمین میں دفن ہوتا وقت کا سلطان، دونوں ان سکوں کے باعث تباہ ہوئے تھے۔ کچھ مت کہو خولا، وہ یہیں چپ کر جائے۔ اسے اس رب کا واسطہ تھا جس سے وہ دعا کرتی رہی تھی، وہ چپ کر جائے۔ اور میرے دل سے تم اتر گئے۔ تم آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے میں دعا کرتی کہ تم غائب ہو جاؤ۔ میں تم سے انتقام لیتے لیتے کعب کو سوچنے لگی۔ وہ شخص تم جیسا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ قید نہیں ہوں۔ وہ میری نا سمجھتا ہے، اس کے نام نے مجھے کبھی رسوا نہیں کیا۔ مجھے اس سے عقیدت ہو گئی ہے۔ تم سے کی گئی محبت پر اب مجھے ندامت ہوتی ہے۔ اس نے آنسو جانے دیے۔ کمزور تو کمزور سہی، بزدل تو بزدل سہی۔ بدر اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ الفاظ اسے جان سے مار رہی تھی۔ ساتھ رکھی پسٹل کی ضرورت اسے اب کب رہی تھی۔ آج میں گھر سے نکلی تو سوچ کر نکلی تھی کہ تمہیں مار دوں گی، لیکن میں نہیں مار سکی۔ خولا بلال قاتل نہیں ہے، میں کسی کو نہیں مار سکتی، تمہیں بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ کا کانپنا کس لیے تھا؟ بدر کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی۔ وہ 2 زانوں ہو کر بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خولا کے ہاتھ پر رکھا۔
خولا کو جیسے کرنٹ لگا، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ میں نہیں تمہیں مار سکتی بدر، لیکن تم مر جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے مر جاؤ، خود کو مار دو یا کہیں ڈوب کر مر جاؤ، لیکن مر جاؤ۔ وہ روتے روتے چیخی۔ بدر کے دل میں درد ہوا، آنکھوں میں اذیت جھلکی۔ اس نے سر اٹھا کر خولا کو دیکھا، چند لمحے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیا۔ آپ کا تابعدار ملکہ۔ وہ مرنے کا حکم دے رہی تھی، اس پر لازم تھا کہ وہ حکم مان لیتا۔ خولا کو مزید رونا آیا، اس نے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھا اور پوری شدت سے رو دی۔ کاش میں تمہیں مار سکتی، کاش میں تمہیں مار دیتی، میرے ہاتھ کیوں کانپے، کاش میں تمہیں مار دیتی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بدر بیٹھے بیٹھے آگے کوا، اس نے گلے میں ٹکتے درد کو دھکیلا، ہاتھ اٹھائے۔ اسے ایک دم احساس ہوا خولا بلال اسے محبت کرتی تھی۔ وہ تھی لفظ بھول گیا، اسے محبت لفظ یاد رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا اسے اب یہی لفظ یاد رہے۔ خولا دیکھو، تم بھول جاؤ نا، تم جو کہو گی میں کر لوں گا، تم جو چاہو گی میں لا دوں گا، ایسے مت کرو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تم مجھے معاف بھی کر دو گی۔ تم قاتل ہو میرے بھائی کے، کس منہ سے مجھ سے معافی مانگ رہے ہو جبکہ تم شرمندہ بھی نہیں ہو؟ وہ روتی رہی۔ ہاں وہ شرمندہ نہیں تھا، اسے رجب بلال کو مارنے پر شرمندگی نہیں تھی، لیکن اسے خولا بلال کے سامنے جھوٹ بولنا تھا۔ مجھے شرمندگی ہے خولا، تم… وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن درختوں کے بیچ سے بائک کی آواز آئی۔ غلط ٹائم پر انٹری ہوئی ہے کعب کی۔ پھر کعب نظر آیا، وہ بائک وہیں پھینکتے تیزی سے خولا کی طرف بڑھا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کعب تیزی سے آگے کو ہوتے اس کے سامنے بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ خولا، خولا بلال کعب عباس کی نرم آواز دنیا کے شور میں بھی پہچان سکتی تھی، اس کی آواز کو وہ تیز آندھی میں بھی سن سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، محافظ کو پیغام مل چکا تھا اور ایک بار وہ پھر اس کے لیے تلوار تھامے میدان میں تھا۔ کعب، اس کے ہونٹ ہلے۔ میں اسے نہیں مار سکی، میں اپنے بھائی کے قاتل کو نہیں مار سکی کعب، وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ کعب نے اس کے سامنے بیٹھے بدر کو دیکھا، پھر رخ خولا کی طرف موڑا، چہرے پر سختی چھائی، اسے کاندھوں سے تھامتے وہ اٹھا۔ بدر عبداللہ کے سامنے ہر جگہ خالی ہو گئی۔ سب ٹھیک ہے خولا، وہ اسے کاندھے سے لگائی نرمی سے بولا تو خولا نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ہاتھ کہاں گئے، میں پستول چلانا بھول گئی، وہ سامنے کھڑا تھا اور میں اسے نہیں مار سکی۔ اسے غم تھا تو شدید تھا۔ بدر آہستہ سے زمین سے اٹھا، کعب کے ساتھ کھڑی خولا، وہ شدت سے رو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب کعب خولا کے سامنے آئے اور بدر کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلا۔ میری بیوی کے قریب بھی آئے تو جان سے مار دوں گا تمہیں، وہ گرایا۔ بدر نے اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اسے۔ وہ رو رہی ہے کعب، اس سے کہو چپ کر جائے، وہ مدھم سے بولا۔ اگر وہ روئے گی تو میں اسے چپ کرانے کے لیے ہوں، جس شخص نے اسے رلایا ہے وہ چپ کرنے کا کہہ رہا ہے تو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اس نے بدر کو دھکا دیا، وہ لڑکھڑایا، نظر کعب کے بازوؤں کو تھام کر کھڑی خولا پر گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، دیکھ کر فنا ہوتا رہا۔ سانس کہیں سینے میں رک چکی تھی، دل کہیں رک چکا تھا۔ پھر اس نے رخ کعب کی طرف موڑا۔ اسے چھوڑ دو کعب، خولا کو چھوڑ دو، اس نے منت کی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی مرد کی منت کی۔ اسے یہ بھی بھول گیا کہ وہ چاہے تو کعب عباس کو مار بھی سکتا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد رہا کہ اسے خولا بلال چاہیے تھی۔ میری بیوی کا آئندہ نام مت لینا، مر جاؤں گا لیکن اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے خولا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ بدر نے آنکھیں بند کرتے کھولیں، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ تمہیں جو چاہیے لے لو، میری زمینیں، میری جائیداد، دولت، ہر شے لے لو، لیکن خولا کو چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ وہ شرط رکھ رہا تھا، سو وہ طے کر رہا تھا۔ خولا بلال نے اس لمحے خود کو زمین پر پڑی ریت سے زیادہ بے وقت محسوس کیا۔ تم پوری دنیا کے بادشاہت بھی پیش کرو تو میں ایسی بادشاہت رد کرتا ہوں جو مجھے خولا بلال کو چھوڑنے کے عوض ملے۔ خولا بلال نے دوسرے لمحے خود کو زمین سے آسمان پر محسوس کیا۔ اسے زمین کے ذروں سے اٹھا کر محافظ نے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ وہ وقت کے سلطان کے سامنے کھڑا تھا، اس کے آگے اس کا محافظ۔ اسے ایک بار پھر کعب عباس سے عقیدت ہوئی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ خولا کو دیکھتا دبا دبا سے چلایا۔ کعب نے خولا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پیچھے کیا، اس کا چہرہ سخت تھا۔ کرتی تھی، اور میں جانتا ہوں وہ کرتی تھی، وہ تھی پر زیادہ زور دیتا بولا۔ کیا معلوم اب بھی کعب، اب بھی اس کے دل میں بدر عبداللہ ہو۔ وہ گھرایا، اسے خولا کا آنچل نظر آیا، وہ کعب کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا دل کیا کعب عباس کو منظر سے غائب کر دے۔ مجھے اپنی بیوی پر یقین ہے، تم بھائی کے پاس رکو خولا، مجھے بدر سے بات کرنی ہے۔ وہ بدر کو دیکھتے بولا تو خولا نے کب سے جھکا سر اٹھایا۔ کعب،
جاؤ کھولا۔ وہ ہنوز بدر کو دیکھ رہا تھا لیکن آواز سخت تھی۔ کھولا اس کا بازو چھوڑتے آہستہ سے مڑی۔ بدر عبداللہ کو اس کا نیم رخ نظر آیا، سرخ گال، سوجی آنکھیں، اور پھر وہ پلٹ گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ سبزے کے پار جھاڑیوں کے قریب وہ لمحے بھر کو رکی، پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ جسے دیکھا تھا اسے دیکھ کر پتھر کا کر دیا۔ پھر وہ مڑ گئی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ ہمارے بیچ کیا دشمنی ہے؟ کھولا کے منظر سے غائب ہوتے ہی کعب عباس کی آواز منظر کا حصہ بنی۔ قصہ گو نے درخت کے پتے توڑ کر صفیوں کی جگہ رکھی۔ اسے محافظ اور سلطان کی گفتگو قلم بند کرنی تھی۔ کعب کی آواز پر بدر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ نیلی جینس پر سفید شرٹ پہنے وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ کھولا کی آنکھوں جیسا تھا لیکن وہ آنکھیں کھولا بلال کی آنکھیں نہیں تھیں۔ مجھے اب صرف ایک دشمنی سے غرض ہے جو میں کھولا کی وجہ سے تم سے رکھتا ہوں۔ وہ گرایا۔ یہ شخص نہ ہوتا تو کھولا بلال بدر عبداللہ کی ہوتی۔ 3 سال قبل جب میں اسی جگہ آیا تھا تو مجھے تمہارے پیچھے یعنی اسی جگہ پر رجب کی لاش ملی تھی۔ اس لمحے سے آج تک میں جانتا ہوں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ قصہ گو نے تعجب سے نظر اٹھائی۔ اعتراف تھا، اظہار تھا، اقرار؟ محافظ ہر راہ سے واقف تھا۔ اور تم چاہتے ہو میں اس بات پر حیران ہوں؟ نہ وہ حیران تھا نہ دکھی، اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا، وہ نہیں جانتا۔ میں یہ چاہتا ہوں بدر کہ تم جان لو کہ کعب عباس اس کہانی کا آخری باب لکھے گا اور میں کہانی کے دیو کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے جھک کر نیچے گری پسٹل اٹھائی، سیدھا ہوا، سر کو خم دیا اور پلٹ گیا۔ لہجے میں بغاوت تھی، آگ تھی۔ بدر وہیں رکا رہا۔ جگہ خالی ہو گئی، ویران، وحشت زدہ۔ پھر وہ آہستہ سے ہلا، قدموں میں شکستگی تھی۔ جھاڑیوں سے گزر کر وہ کچے راستے پر آئے تو کعب کی بائک وہاں نہیں تھی، جگہ خالی تھی، اس کے دل کی طرح۔ پتہ نہیں کیوں گائز مجھے بدر کے لیے افسوس ہوتا ہے۔ شروع میں اس کو اچھا نہیں بنانا تھا نا، اور شروع میں ہی اس کو دیو دکھانا چاہیے تھا، بہت ظالم اور بہت ہی اس طرح سے دکھانا چاہیے تھا کہ ہمیں بدر عبداللہ اچھا ہی نہ لگتا ہے شروع میں۔ مجھے تو میرا بھی دل یہی کر رہا ہوتا ہے ویسے کہ کعب عباس منظر سے غائب ہو جائے اور بدر خوش ہو جائے، بٹ ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ کعب نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا گناہ، بٹ آئی وش نہ کیا ہوتا۔ اچھا، آپ لوگ کون سی ٹیم سے ہیں ویسے؟ ٹیم بدر عبداللہ اور یا ٹیم کعب عباس؟ مجھے کمنٹس میں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کر رہی ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔